عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جیل چھوٹا ہے، جس کے اوپر جج صاحب نے یہ جملہ کہا جو رپورٹ ہوا کہ ان کے جیل کی کمرے کی ایک دیوار تم نے توڑوا دی ہے تو اب کیا پورا کمرہ ہی توڑوا دوں۔ عمران خان کا جیل چھوٹا ہے، عمران خان کو مزید سہولیات چاہیے، عمران خان کو ٹی وی چاہیے، عمران خان کو سائیکل چاہیے، عمران خان کو کتابیں چاہیے، عمران خان کو اخبارات چاہیے، عمران خان کو واک کرنے کے لیے بہت زیادہ سپیس چاہیے۔ یہ وہ پریولیجز ہیں جو عمران خان کے لیے ان کے وکیل ہمیشہ کلیم کرتے رہتے ہیں۔ برابر میں یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ عمران خان تو بڑے مطمئن ہیں، وہ تو ملنگ آدمی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دال روٹی ان کو ملتی ہے وہ اسی کو کھا لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو دال روٹی ملتی ہے ہمیں اس کو پر شک ہے، گھر سے ان کو خاص قسم کا کھانا فراہم کیا جائے۔ جب جج صاحب انسپیکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو ہے کم از کم کاغذوں کی حد تک، ہم نے جو کہ دیکھا نہیں ہے تو اس کی کوالٹی کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن عدالت کے اندر جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو عام شہری بھی شاید اس کو میسر نہیں ہوتی ہوں۔ کوالٹی جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم نے کون سا کھانا چکھا ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ کھانا کیسا ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر جو دال ہے، سبزی ہے، مرغی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال عمران خان مطمئن نہیں ہے۔ مطمئن نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان اور ان کے جو وکلاء ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ قیدی ہونے کے باوجود پریویلیجڈ ہیں، اور یہ پریویلیج انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی کلیم کیا ہے، انہوں نے بطور کھلاڑی بھی کلیم کیا ہے، انہوں نے بطور پرائم منسٹر تو یہ پریویلیج بہت ہی کلیم کیا ہے، بطور ریاست سے نبرد آزما ہوئے ایک فسادی گروہ کے سربراہ کے طور پر بھی انہوں نے کلیم کیا ہے۔ جب وہ ریاستی سیکرٹ جو ہیں لہرا کر لوگوں کو دکھا رہے تھے تو صرف وہ ایک پلان کے تحت نہیں کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ صرف میں ہی ہے یہ کام کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا، اور میں کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ہوں۔ یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا نفسیاتی ذائچہ بنتا ہے اگر آپ دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ جو خود پسندی میں بیماری کی حد تک مبتلا ہوں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، کامیاب بھی لوگ رہے ہیں، ان کا اگر آپ نفسیات کے ماہرین کا تجزیہ سنیں یا دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جس طرح وہ عمران خان کی بات ہی کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس تمام کائنات کا مرکز ہوں اور میرے گرد تمام نظام گھومتا ہے، چاہے وہ کائناتی نظام ہو، چاہے دنیاوی نظام ہو، چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے ارد گرد کے لوگوں کا نظام ہو، تو وہ یہی پریویلیج کلیم کرتے ہیں کہ میں اس میں سے کلیم کر رہا ہوں کیونکہ میں ہوں۔ نہ صرف یہ کہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں بلکہ یہ کسی اور کا پریویلیج نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کے لیے کیا اہتمام کیا؟ نواز شریف جب واپس آیا تو مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ کیا، بہت ساری باتیں اس کے اندر کی، اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، میرا بھی خیال ہے کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ادھوری چھوڑ دیں، بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں کی، یا بعض چیزوں کے اندر وہ ربط نہیں بنا پائے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک جو بات انہوں نے کی کہ جب ان کی بیگم کی بیماری کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا تو اس کے بعد کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا، میری والدہ میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں۔ جیل خانے کے سپرنٹ سے پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ لندن میں میری بات کرا دو، میرے بیٹے سے بات کرا دو، میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں میری بات اس نے نہیں کرائی، بات نہیں کرائی۔ 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہرگز مت جانا، تو کہنے لگے، میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ میں جا کے اس کو بتایا، یہ بالکل بے ہوش ہو گئی۔ یہ اب جیل کی ایک اندرونی کیفیت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، صرف ایک واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو مریم کا جو جیل تھا، جو انہوں نے اپنے جیل کی تفصیل بیان کی اور جو ڈاکومنٹڈ بھی ہے، وہ ایک اور ہی کہانی تھی۔ جو دوسرے لوگ ہیں جو عموماً اس قسم کی میڈیا ہائپ کے اندر ان کے نام نہیں آتے، ان کی اگر آپ کیفیت دیکھیں، فواد حسن فواد جو پرائیویٹائزیشن کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹر ہیں، یہ کبھی آپ سے شیئر کریں، مجھے تو انہوں نے ذاتی طور پہ دکھائی ہیں کہ جب یہ کسٹڈی میں تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور پاؤں سوج جاتے تھے اتنے بڑے جو ہے نا سوجن کے ذریعے شوز نہیں پہن پاتے تھے۔ میں نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں۔ علاج کے لیے ان کو باہر نہیں جانے دیتے تھے اور کہتے کہ علاج آپ نے نہیں کروانا۔ جو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر موجود ہیں، احد چیمہ، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اگر آپ تفصیل ان سے سنیں، کچھ ہمارے پروگرام میں انہوں نے بتائی تھی، تو آپ کو خیال ہوگا کہ شاید وہ کسی گوئنٹانامو بے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزیں۔ چھوٹی چیزیں کیا ہے کہ آپ نے
5-5 दिन टूथ पेस्ट नहीं देनी, 6-6 दिन साबुन ही नहीं देना। मरियम के जो सेल था उसके बराबर में तंदूर लगाया हुआ, ये सेल तंदूर के साथ जो लगा हुआ वो दिया हुआ था, ताकि गर्मियों के अंदर जब वहां पर रोटियां पकें तो उसकी हिद्दत जो है कमरे के अंदर हो, तो वैसे 43 डिग्री होता था, 47-48 डिग्री के ऊपर चला जाए। और तमाम लोग, जिन लोगों ने कस्टडी बर्दाश्त की इमरान खान के दौर के अंदर, वो कस्टडी के ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि दिल दहल जाते हैं। और इमरान खान उसके ऊपर मुतमईन नहीं थे। इमरान खान और क्या कुछ करना चाहते थे, ये सुनिए जरा। पहला मेरा टारगेट होगा, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, आम जेल के अंदर डालेंगे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेकर रात में सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। नींद मुश्किल से आएगी। राना सनाउल्लाह, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। किसी को गिरबान से पकड़ के खींचना चाहते हैं, किसी को मूंछों से पकड़ के खींचना चाहते हैं, किसी को मजीद अजियत देना चाहते हैं, और उसके ऊपर तंजिया हंसी के साथ लोगों के अंदर तशहीर भी कर रहे हैं कि तू आना तो फिर मैं तन दसदा है तेरे नल की बननी है। मतलब ये इस किस्म की जिल्लाद सिफ्ती जो है आपको, और पब्लिक डिस्प्ले है उस जिल्लाद सिफ्ती का, ये सारे हकायक हैं, ये किसी ने इन्वेंट नहीं किए हुए हैं, ये आपके सामने है। ये हमारी तारीख की जो बदतरीन अबवाब है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, ये इतने बयानात मौजूद है, उसको डिसोन भी नहीं करते हैं, ना उसके ऊपर कभी शर्मिंदा होते हैं। तो उस अजियत जिसके अंदर इन्होंने लोगों को मुब्तला किया था, उस अजियत को मजीद बढ़ाने के लिए जो एहतमाम करते थे वो तो और ही लेवल। जहांगीर खान तरीन के साथ आप पूछे ना क्या किया, अलीम खान के साथ पूछे जरा उन्होंने क्या किया। तो बुनियादी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये नहीं है कि इमरान खान के साथ भी वैसा ही जिलाद सिफ्ती वाला मामला होना चाहिए। बुनियादी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं ये है कि ये जो प्रिविलेज क्लेम करते हैं, ये जो कहते हैं कि जी मेरा सेल छोटा है और मुझे एक्सरसाइज करने दें, और मुझे ये प्रिविलेज क्लेम करते हैं, वो प्रिविलेज जो इस वजह से क्लेम कर रहे हैं कि इनका ख्याल है कि बहुत गैर मामूली है। ये खन्नास इनके ज़हन में ऐसा बैठा हुआ जो कभी नहीं निकलेगा। और हैरानी है उन वकीलों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो समझते हैं कि इनको ये खास सहूलत मुहैया करनी चाहिए, जो समझते हैं कि इनके ओपोनेंट्स को इस तरह ही जलील होना चाहिए, उनको ऐसे ही घसीटना चाहिए, मूंछों से पकड़ के घसीटना चाहिए, गिरबान से पकड़ के घसीटना चाहिए। लेकिन इनको जो करार वाकई सजा या कस्टडी के जो मैनुअल है उसके मुताबिक नहीं इनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिविलेज है। मेरे ख्याल में बहुत अरसा लगेगा इनके जहन में से खन्नास निकालने में, और बहुत अरसा लगेगा उन तमाम जख्मों को मुंदमिल करने के लिए जब ये ताकत के अंदर थे, जो इन्होंने अपने हाथों से लगाए हैं, जब ये लोगों की वीडियोस देख के खुश होते थे, जब लोगों की कॉल सुन के खुश होते थे, जब बाकायदा बैठकर प्लान किया करते थे कि इसके साथ हमने ये करना है, और पब्लिकली डिक्लेयर किया करते थे। और सबसे बड़ी हैरानी उन लोगों के ऊपर है जो ये बातें सुनकर तालियां बजाया करते थे। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी सीवी तो जेल से निकालू ना मैं।